السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ روح انبیاء کو دیکھا، روح انبیاء کو دیکھا، روح انبیاء کو دیکھا تو دیووں نے جلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، جب چلے میرے انبیاء، جب چلے میرے انبیاء تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ معلمین ذوقار اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں حقائق کے چہرے پر پڑی جہالت کی چادر تار تار کرتے ہوئے الفاظ کے جن تیشوں سے آپ کی سماعتوں پر دستک دینے کے لیے آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ اردو قالب میں اس کا عنوان یوں ڈلتا ہے: دعوت دین میں انبیاء کا کردار۔ سامعین مکرم، دعوت دین نبوت کی میراث ہے۔ یہ کام کوئی معمولی نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا وہ مقدس فریضہ ہے جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی، اپنی قوموں کی دشمنیاں برداشت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، مگر حق کی آواز کو کبھی جھکنے نہیں دیا۔ کلام الہی کی آواز آتی ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہی ہے دعوت انبیاء کا بنیادی پیغام، یعنی دعوت توحید۔ نہ سیاست سے ابتدا کی، نہ دنیاوی حکومت سے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے نعرے سے امتوں کو جگایا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کو توحید کی دعوت دی۔ رب العالمین کا قرآن گواہی دیتا ہے: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ یا خدا، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے کہا ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہی آج کے زمانے کا مسئلہ ہے کہ نام بدل گئے مگر شرک کی شکلیں باقی ہے۔ جناب والا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے بت کچلے، منطق کی قوت سے حق واضح کیا۔ قرآن کہتا ہے: اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون۔ ارے تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر فرمایا: اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی۔ میں اس خدا کے سوا تمہارے تمام معبودوں سے بیزار ہوں، وہ ذات کے جس نے مجھے وجود بخشا۔ یہ ہے دعوت برات میں شرک، یعنی اہل حدیث کا حقیقی منہج۔ حضرات گرامی قدر، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں حق کا کلمہ بلند کیا۔ فرعون کا دعویٰ تھا: انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ڈٹ کر فرمایا: انی رسول من رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ دین میں طاقتور کے ڈر سے نہیں، اللہ کے حکم سے ڈٹ جانا، یہی دعوتی کردار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی طرف بلایا: ان اللہ ربی وربکم فاعبدو۔ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ مگر بعد کی امتوں نے انہی کو خدا کا درجہ دے دیا۔ یہی انحراف آج بھی امت میں مختلف شکلوں میں موجود ہے، یعنی پیروں درگاہوں کے نام پر حضرات وقار۔ اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کی دعوت تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کا خلاصہ تھی۔ آپ نے مکہ کے پتھروں میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ قوم نے تانے بھی دیے، پتھر بھی مارے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
یہی منہج اہل حدیث کا ہے کہ نہ کسی شخصیت کی غلامی، نہ تقلید کی زنجیر، بلکہ قرآن و سنت کی اتباع۔ انبیاء نے صرف باتوں سے نہیں بلکہ عملی کردار سے بھی دعوت دی ہے۔ انبیاء کی دعوت دین کے براہین 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے۔ آئیے رب کائنات کی گواہیاں سنگے ان کی حکمت کے بارے میں۔ عرش کا رب کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ان کے اخلاص کے بارے میں۔ تمام مخلوقات کا خالق کہتا ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ حضرت وقار ان کے اولو العزم ہونے کے بارے میں زمین و اسمان کا مالک کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ حضرات گرامی قدر انہوں نے بدعات کے خلاف واضح موقف اختیار کیا۔ وہ امت کو توحید کی بنیاد پر ایک کرنے آئے، نہ کہ مسلک یا قبیلے پر۔ المختصر آج امت کی اصلاح اسی وقت ممکن ہے جب ہم انبیاء کے منہج دعوت کو اپنائیں، نہ کہ سیاست کے نعروں سے، نہ کہ رسم و رواج کے دکھاوے سے، بلکہ دلائل، اخلاص اور سنت کی پیروی سے۔ آج اگر ہم واقعی نبی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی وہی کہنا ہوگا جو انبیاء نے کہا تھا اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی منہج اہل حدیث کا ہے کہ نہ کسی شخصیت کی غلامی اور نہ تقلید کی زنجیر، دعوت صرف توحید کی، اتباع صرف سنت کی، اور وابستگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ آخر میں بس یہی کہوں گا سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ دعوت دین کی نگری میں، دعوت دین کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں بیدار ضروری ہے۔ اس نگری کا میں بھی ایک وارث ہوں، اسی لیے میری چیخ و پکار ضروری ہے۔